السلام علیکم ویورز، میں ہوں حامد میر۔ میرے پاس آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے 2-3 بڑی خبریں ہیں، جس میں سے پہلی سب سے بڑی خبر سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو حکم جاری کیا ہے، اور انہوں نے یہ حکم جاری کیا ہے کہ جتنی بھی رکاوٹیں ہیں انہیں ہٹا دیا جائے اور جو پاکستان تحریک انصاف ہے انہیں جلسہ کرنے کی اجازت دی جائے اور انہیں جگہ بھی مہیا کی جائے۔ اس کے ساتھ جو دوسری بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے بڑے رہنما ہیں اسد قیصر، انہوں نے ایاز صادق سے رابطہ کیا اور ان سے کوئی درمیانی راستہ نکالنے کی بات کی کہ وہ بے شک 7 سے 8 ماہ بعد الیکشن اناؤنس کر دیں، لیکن اس کی ڈیٹ ضرور اناؤنس کر دیں تاکہ جو معاملات ہیں وہ اچھے طریقے سے سلجھ جائیں۔ اور اس کے بعد ایک اور بڑی خبر جو یہ ہے کہ جو حریت رہنما ہیں کشمیر کے یاسین ملک، انہیں بھارت نے جھوٹے مقدمے میں عمر قید کی سزا سنا دی ہے، اور یہ سب سے بڑی ہمارے لیے افسوس کی بات ہے کہ جس دن ہمیں کشمیر کے ساتھ کھڑے ہونا تھا، ان کے حق کے لیے بات کرنی تھی، ہم اپنے جلسے جلوسوں میں لانگ مارچ میں بزی ہیں۔ بہرحال ہم بات کرتے ہیں سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا، جسٹس اعجاز الاحسن نے، ان کا کہنا تھا کہ جو تمام راستے ہیں انہیں کھول دیا جائے اور جتنی بھی رکاوٹیں ہیں انہیں ہٹانے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد دوسری بڑی جو بات انہوں نے کہی، انہوں نے کہا کہ جی پاکستان تحریک انصاف کو H9 جو گراؤنڈ ہے وہ جلسہ گاہ کے لیے مہیا کیا جائے اور تمام 3 گھنٹے کے اندر تمام سیکیورٹی کے انتظامات کو مکمل کیا جائے۔ اور اس کے بعد جسٹس اعجاز الاحسن کا یہ کہنا تھا کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ جلسے کے بعد تمام جو PTI کے کارکنان ہیں اور جو باقی ان کے ساتھ اگر کاف لیگ کے لوگ شریک ہیں تو وہ کیا کریں، وہ جلسے کے بعد اپنے گھروں کو واپس روانہ ہو جائیں، نہ کہ وہ کوئی سڑک بند کریں یا پھر موٹر وے بند کریں۔ اگر وہ ایسا کریں گے تو ان کے خلاف قانونی ایکشن لیا جائے گا۔ اور اس کے بعد سپریم کورٹ نے یہ بھی بات کہی کہ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ یہ اپنا فیصلہ واپس بھی لے سکتی ہے، تو لہٰذا آپ اس چیز کا بھرپور خیال رکھیں۔ اور اس کے بعد جو اٹارنی جنرل ہے، حکومت کے جو وکیل ہیں، انہوں نے اس بات کی سپریم کورٹ کو یقین دہانی کروائی کہ جو تمام رکاوٹیں ہیں انہیں ہٹا دیا جائے گا اور کسی کو بھی نہیں پکڑا جائے گا۔ اور اس کے بعد سپریم کورٹ نے ایک اور بڑا فیصلے میں اپنی بات کہی اور انہوں نے کہا کہ جتنے بھی لوگوں کو جو رہنما ہے آپ نے پکڑا ہے انہیں بھی چھوڑ دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی آپ نے کارکنان کو پکڑا ہے انہیں بھی چھوڑ دیا جائے۔ اور اس کے بعد انہوں نے ایک اور اہم بات کہی کہ جو گزشتہ 48 گھنٹوں میں جتنے بھی آپ نے بسوں کو پکڑا ہے یا وہیکلز کو پکڑا ہے، قانونی کارروائی کے مطابق قانون کی کارروائی کر کے انہیں چھوڑ دیا جائے، انہیں ڈسٹرب نہ کیا جائے۔ اب یہ بہت بڑی خبر میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے کہ سپریم کورٹ کا یہ جو اعلان ہے یہ بھی پاکستان تحریک انصاف کی باسکٹ میں جا رہا ہے۔ 63A کا فیصلہ بھی ان کے حق میں گیا، اور اس کے بعد الیکشن کمیشن نے جو 25 ارکان کو ڈی سیٹ کرنے کا فیصلہ سنایا یہ بھی ان کے حق میں گیا ہے۔ اس کے بعد جو ایک بڑی خبر یہ ہے کہ حکومتی ذرائع نے یہ دعویٰ کیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہے اسد قیصر، انہوں نے ایاز صادق سے رابطہ کیا اور انہوں نے یہ بات کہی کہ یہ کوئی درمیانی راستہ نکالیں، آپ بے شک آج الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کر دیں، آج سے 7 8 ماہ 9 ماہ بعد کی کر دیں، لیکن ضرور کر دیں تاکہ معاملات بہتر ہو جائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ ہم نے نہیں کرنا، یہ پارٹی قیادت نے کرنا ہے۔ جب یہ بات نواز شریف کے سامنے رکھی گئی تو انہوں نے صاف طور پہ انکار کر دیا کہ ہم ایسا بالکل کچھ بھی نہیں کریں گے۔ جب ہم نے اور ہماری اتحادیوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ حکومت اپنی آئینی مدت پوری کرے گی تو حکومت اپنی آئینی مدت پوری کرے گی۔ اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے چند رہنماؤں نے رابطہ کیا ہے ہمارے جو حکومتی ذرائع کا کہنا ہے ان کے اداروں سے، انہوں نے بھی یہی موقف اپنایا اور انہوں نے صاف طور پہ انکار کر دیا کہ ہم کوئی بھی اسمبلی تحلیل نہیں کرنے جا رہے اور الیکشن اناؤنس کرنے نہیں جا رہے۔ اور جب حکومت کی طرف سے انکار کیا گیا تو ڈیفینیٹلی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بھی فیس سیونگ کے لیے تردید کی گئی کہ ہم نے ان کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں کیے یا کوئی بات نہیں کی۔ ہمارا جو مارچ ہے وہ مکمل طور پر اسلام آباد میں جائے گا اور وہاں پہ سٹے کرے گا۔ اور عمران خان نے اپنے ٹویٹ میں یہ بات واضح کی، انہوں نے کہا کہ ہم تب تک اسلام آباد کو نہیں چھوڑیں گے جب تک الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس نہیں کی جاتی اور اسمبلیاں تحلیل نہیں کی جاتی۔ اب جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے اس کو دیکھا جائے اور عمران خان نے جو ٹویٹ کیا ان کو دیکھا جائے تو دونوں چیزیں متصادم ہیں۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ جلسہ کر کے اپنے گھروں کو واپس لوٹیں، جبکہ عمران خان نے کہا ہے کہ ہم تب تک واپس نہیں جائیں گے جب تک اسمبلیاں تحلیل نہیں کی جائیں گی اور اس کے ساتھ ساتھ الیکشن اناؤنس نہیں کیا جائے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے جب یہ میری ویڈیو اپلوڈ ہوگی تو اس کے بعد 2 گھنٹے بعد یہ چیز بھی فائنلائز ہو جائے گی۔
ابھی سے 2 گھنٹے پہلے تک تو ڈی چوک میں کوئی بھی کارکنان نہیں تھے پہنچے، لیکن ابھی ذرائع یہ چیز کنفرم کر رہے ہیں اور ٹی وی چینلز یہ چیزیں رپورٹ کر رہے ہیں کہ کارکنان جو ہے وہ ڈی چوک میں پہنچنا شروع ہو چکے ہیں۔ اور ناظرین، جو سب سے دکھ بھری بات ہے کہ جو حریت رہنما ہیں یاسین ملک، ان کو بھارت نے جھوٹے مقدمے میں عمر بھر کی قید کی سزا سنا دی ہے، اور یہ ہمارے دلوں پہ یہ بات بہت گراں گزرتی ہے کہ یہ ظلم ہے اور ظلم کے ضابطے ہیں۔ ہمیں اس بات پہ افسوس ہے کہ ہم بحیثیت پاکستان ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکے، ماسوائے اس کے کہ ہم ان کے لیے آدھا گھنٹہ کھڑے رہے ہر جمعہ کو، اور ہم ان کے لیے کوئی عملی اقدام نہیں کر پائے، چونکہ ہم صرف باتیں کرنے والی قوم ہیں۔ ہم من حیث القوم صرف باتیں کر سکتے ہیں، ہمارے سیاستدان بھی، پہلی حکومتوں نے بھی کشمیر کو بیچا، باقیوں نے بھی بیچا، اور خان صاحب نے بھی آگے کشمیر کو بیچا۔ انہوں نے مقدمہ لڑا یونائٹڈ اسٹیٹس میں، بڑی اچھی تقریر انہوں نے کی، انہوں نے مقدمہ لڑا، لیکن انہوں نے کیا کچھ نہیں۔ بس ناظرین، یہ 2-3 اہم خبریں تھیں، اور اس کے بعد اب سب سے بڑی خبر وہ ہوگی جب تمام کارکنان اکٹھے ہو جائیں گے اور عمران خان جلسے میں جو چیز کا اعلان کریں گے، آیا کہ وہ سپریم کورٹ کے حکم کے فیصلے کی پاسداری کریں گے یا اس کے خلاف جائیں گے، وہ ایک بڑی خبر ہوگی۔ ہمارے ساتھ بنے رہیے تمام تازہ تر خبروں کے لیے۔ اور ابھی سے کچھ دیر پہلے تک، بلکہ ابھی تک تمام جو جی ٹی روڈ لاہور سے لے کے اسلام آباد تک ابھی تک تو مکمل جیم پیک ہے، بند ہے، ابھی تک کھلنے کی اطلاعات نہیں ہے، لیکن سپریم کورٹ نے جو حکم صادر کیا ہے اس کے بعد حکومتی مشینری کو جو ہے حرکت میں تو آنا چاہیے، لیکن جیسے ہی تمام راستے کھلیں گے ہم ایک ویڈیو بنا کے آپ کو ضرور اپڈیٹ دیں گے، تاکہ آپ ایزیلی جو ہے اپنے سفر کو پلان کر سکیں اور آپ اپنی فیملی کے ساتھ یا جو بھی آپ نے اپنی لائحہ عمل طے کرنا آپ کر لیں۔ لیکن ابھی تک جو جی ٹی روڈ مکمل طور پر بند ہے، اور بہت سارے جو متبادل راستے ہیں وہ بھی بند ہیں، موٹر ویز کو بھی انہوں نے بلاک کیا ہوا تھا۔ تو لیکن ہماری نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے انتظار کریں اور تازہ ترین خبروں کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہیں۔ اللہ حافظ۔